الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ زمین پر جو لوگ مستضعف ہیں، جن لوگوں کو زمین پر سپریس کر دیا گیا ہے، جو اس دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جو اس دنیا میں جو ہے باوجود اس کے کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن ان کو جو ہے کام کرنے نہیں دیا جاتا، تو جو مستضعفین ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں گے، اور ہم نے ان پر احسان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ہم ان کو اس زمین کا رہبر بنائیں گے اور ہم ان کو اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ارادہ ہے جس کو ہم ارادہ تشریعی کہتے ہیں، اور ارادہ تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، انسان اس کو وائلیٹ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، احکام دین کے اوپر عمل کریں، لیکن اس کے باوجود انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دینی احکام پر عمل کرتا ہے یا عمل نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ایسا ہے کہ جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ ہو کر رہنا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ کا وہ اٹل فیصلہ ہے، اور وہ چیز لوح محفوظ کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کی بات کی ہے کہ جو بنیادی طور پر ارادہ تکوینی ہے اور جس میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت بہت زیادہ ایک پر امید آیت ہے کہ جو ہمیں امید دلاتی ہے، جو ہمیں ہوپ دلاتی ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی دوسروں پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس، عدالت اور عدل جو ہے وہ انسانی معاشرے میں قائم نہیں ہوا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہر قدم پر لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، تو ایک امید کا خود ہمارے دل میں پیدا ہونا اس آیت کے ذریعے سے کہ یہ حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر، اس کائنات میں ایک عدل کی حکومت جو ہے وہ قائم کرے گا۔ اس کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں نظام عدل وہاں پر موجود ہوگا، اور ہر ایک سے عدل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سلوک کرے گا۔ تو یہ آیت اس لحاظ سے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ خود اس آیت کے اوپر مجھے زیادہ بات نہیں کرنی ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت
یا آپ کا جو ظہور ہے اس کے حوالے سے ہم سب انتظار کر رہے ہیں ایک ایسے امام کا کہ جو اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار بھی ہے اور یہ ہمارے لیے باعث اعزاز بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی توفیق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائی کہ ہم امامت اور ولایت اور ایک ایسے امام کے پیروکار ہیں کہ جس کے آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور ولایت کے حوالے سے جو ہمارے دل میں محبت ہے اور جو ہم اس حوالے سے ایک بہت بڑی توفیق ہے جب ہم دنیا میں دوسرے انسانوں کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے کہ ہم اس وقت منتظر ہیں انتظار کر رہے ہیں تو میں نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کیا کہ تاکہ ہم تھوڑا سا جو ہماری زندگی میں شرائط ہیں انتظار کی ہونی چاہیے جو انتظار کے تقاضے ہیں جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان ذمہ داریوں پر تھوڑا سا آج کے اس مختصر وقت میں ہم غور کریں. لیکن میری توجہ زیادہ تر ان ایشوز کی طرف ہے اور ان ایسپیکٹس کی طرف ہے کہ جس کو ہم عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں یا کسی حد تک ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. اور امام علیہ السلام کے عظیم انقلاب اور ظہور کے حوالے سے جو ہمارا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے اس میں جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں بھی مختلف مشکلات کی طرف اشارہ کیا کہ جو مذہب کے حوالے سے دین کے حوالے سے عزاداری کے حوالے سے اور دینی آداب و رسوم کے حوالے سے جو ہماری مشکلات ہیں جو ہماری مسکنسیپشن ہیں جو ہماری غلط فہمیاں ہیں ان میں سے بعض کی طرف میں نے اشارہ کرنے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ کچھ چیزیں ابھی مجھے آنے والی مجالس میں ان کی طرف دوبارہ واپس لوٹ کے آنا ہے کہ جس میں نے گفتگو کی کہ ریچولز جو ہیں اور دینی رسومات جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں ہماری زندگی میں. ہمیں مذہب کے ساتھ جوڑنے میں ہمیں مذہب کے اور دین کے اور اللہ کے ساتھ ہمارا عشق پیدا ہونا اور محبت پیدا ہونا اور ایک دیندار شخص کے طور پر معاشرے میں زندگی گزارنا اس میں سارا کا سارا دار و مدار انہی رسومات کے اوپر ہے کہ جو عملی میدان میں ہم انجام دیتے ہیں. ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی اور انشاءاللہ میں بعد میں بھی آنے والی مجالس میں ان کی طرف اشارہ کروں گا. لیکن اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے اپروچ میں جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. میں نہیں نیسیسریلی کہتا کہ وہ انکریکٹ ہے لیکن اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس کو ایفیکٹو بنانے کی ضرورت ہے اس سے بینیفٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اس میں ہماری معرفت کا تعلق بہت زیادہ ہے کہ ہماری جو شناخت ہے اس کی نوعیت کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ شناخت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ہماری کسی کے بارے میں جو شناخت ہے جو معرفت ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو اویئرنیس ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہسٹوریکل آپ سمجھ لیں اور ایک جو ہے حقیقی شناخت آپ سمجھ لیں. فرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مجھے پہچاننا چاہتے ہیں تو ایک راستہ یہ ہے کہ جو ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میرے پاسپورٹ پر لکھی ہوئی ہیں تو آپ اس کو دیکھیں کہ میں کہاں پیدا ہوا کہاں پر میرے والدین کون تھے کون سا میرا کلچر ہے کون سا میرا علاقہ ہے اور میرا خاندان کیا ہے میں کہاں سے آیا ہوں
میں نے کہاں پر تعلیم حاصل کی، میں نے کتنی تعلیم کی حاصل کی، یہ والی جو شناخت ہے، یہ شناخت جو ہے آئیڈینٹی کارڈ والی شناخت ہے، یہ وہ شناخت ہے جو پاسپورٹ والی شناخت ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا۔ کہیں انبیاء اور ائمہ کے بارے میں ہماری شناخت جو ہے وہ ایسی ہی شناخت تو نہیں ہے کہ جس کو آئیڈینٹی کارڈ والی یا پاسپورٹ والی یا ایک ہسٹوریکل شناخت ہماری ہو، لیکن ایک شناخت جو ہے وہ حقیقی شناخت ہے۔ ہم کسی کی اس سے قطع نظر کہ اس کے والدین کیا تھے، کون تھے، اس کا خاندان کون تھا، یہ ایک الگ شناخت کا لیول ہے، لیکن آپ اس کی شخصیت کو پہچاننا، اس کی عقل و دانش کو پہچاننا، اس کی صلاحیت کو پہچاننا، اس کی روحانیت کو پہچاننا، اس کی معنویت کو پہچاننا، اس کے اسپریچول سٹیٹس کو پہچاننا، اس کی روحانی قوت اور طاقت کو پہچاننا، اور اس بات کو پہچاننا کہ ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا اس سے اگر اس لحاظ سے رابطہ قائم ہو جائے جو محبت اور عشق کا رابطہ ہے، تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور ہم اس سے کس حد تک جو ہے مثبت نتائج حاصل کریں گے۔ تو یہاں سے میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سب کے اندر یہ ایک صلاحیت ہے، ہمارے اندر ایک تڑپ پائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جینون تڑپ ہے، اور ہمارے اندر یہ اضطراب بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ہم آپ کی زیارت کا اللہ تعالیٰ ہمیں شرف حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آپ کی زیارت نصیب ہو۔ یہ ہم سب کی خواہش ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ لیکن میں تاریخ کی طرف آپ کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں، اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے رسول یہ تمہاری طرف دیکھتے تو ہیں لیکن تمہاری بصیرت ان کو حاصل نہیں ہے، یعنی یہ اہل بصر تو ہیں لیکن اہل نظر تو ہیں لیکن اہل بصیرت نہیں ہیں، یعنی اے رسول یہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، تمہاری شناخت ان کو حاصل نہیں ہے، تمہاری حیثیت، تمہاری حقیقت، تمہاری روحانی مقام جو ہے اس سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں، یہ تمہارے ظاہری وجود کو دیکھتے ہیں، یہ صرف فزیکل ایسپیکٹ تک ان کی معرفت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کو اگر ہم دیکھیں، اور پھر جو ہے ایک اور قرآن مجید کی آیت کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ کرے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو سب کو دیکھتا ہے، جو سب اس پوری کی پوری خلائق جو ہے، خلائق عالم، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کو اپنے حضور میں حاضر کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہ میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، یا ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ینادون من مکان بعید، اللہ تعالیٰ دور سے ان کو آواز دے گا۔ یہ لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، ہم اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یحول بین المرء وقلبہ، وہ انسان کے قلب اور اس کی روح کے درمیان موجود ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایک دور سے آواز دے گا؟ تو دراصل یہ لوگ اس آواز کو ایسے سنیں گے جیسے کوئی دور سے ان کو آواز دے رہا ہے۔ تو یہ جو باتیں میں نے کی اور جو نکات میں نے بیان کیے وہ اس لیے کہ اصل چیز جس کی طرف ہمارے علماء نے اشارہ کیا ہے اور جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ
زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھیں، بلکہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہم کو دیکھیں۔ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اہمیت دیں۔ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہم پر توجہ دیں اور اپنی عنایات ان کی ہمارے شامل حال ہوں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کے قریب بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت جو ہے وہ سب کے شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم جو ہے وہ ہر ایک کے شامل حال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے امام معصوم، اسی طریقے سے انبیاء اور اولیاء اور ائمہ جو ہیں، ان کی زندگی میں ان کو دیکھنے والے کم نہیں تھے، ان کو ملاقات کرنے والے کم نہیں تھے، لیکن وہ بہت کم تھے کہ جن کو انبیاء دیکھتے تھے، جن کو ائمہ دیکھتے تھے، جن کو اہل بیت دیکھتے تھے، جن کو اہمیت دیتے تھے، جن کا احترام کرتے تھے، جن کی رسپیکٹ کرتے تھے، جن کو توجہ دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کنسپٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ یہ فزیکل جو ایسپیکٹس ہیں اور یہ جو ہماری اپروچ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہماری اس دنیا کی مادی دنیا جو میٹیریل ورلڈ ہے، چونکہ اس کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، چونکہ محسوسات جس کو ہم کہتے ہیں، جن چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، چونکہ ہماری محسوسات سے قربت ہے، ہم محسوسات کی دنیا میں ہیں، لہٰذا ہم اسی کانٹیکسٹ میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے عرفاء اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک اور چیز جو پریکٹیکلی میں اگزامپل دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام معصوم سے ہمارا جو رابطہ ہے وہ ہمارا روحانی اور قلبی رابطہ جو ہے وہ ڈیسائزو رول پلے کرتا ہے کہ آیا امام ہماری طرف توجہ دے رہا ہے یا نہیں، آیا امام معصوم جو ہے اس کی عنایات ہمارے شامل حال ہے یا نہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ ہماری تمام تر توجہ جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں تو ہمارا سارا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اس زری کو کسی طرح ہاتھ لگا لیں، ہم اس زری کو ہم جو ہے وہ ٹچ کر لیں، جبکہ ہمارے علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ اصل جو امام معصوم کی توجہ اور لطف و کرم ہے وہ آپ کے دل میں ہے، آپ کے روح میں ہے۔ جتنا آپ کا قلب اور روحانی طور پر اور قلبی طور پر اپنے امام کے قریب ہوں گے، اتنا ہی وہ امام آپ کے قریب ہوں گے۔ اگر ہم حرم جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں، امام حسین کے روزے پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی بنیادی مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم قلبی طور پر امام کے قریب آ جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے شہر میں وہ روحانیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، وہ اسپرچویلٹی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ جب ہم خود وہاں پر جائیں گے تو وہاں اسپرچویلٹی زیادہ پیدا ہو۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ وہاں پر جا کر بھی ہم جو ہے ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسری چیزوں پر، باہر کی دنیا پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، فزیکل ورلڈ کے اوپر ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے زری کو ہاتھ لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زیارت کر لی، اگر زری تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زیارت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بجائے اس کے کہ اس مقدس مقام پر ہم اپنی روحانیت کو اور جو قلبی وابستگی ہے، اپنا جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، جو انٹلیکچوئل اٹیچمنٹ ہے، جو ہمارے اندر ڈیفیشنسی اس حوالے سے پائی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ، نبی کے ساتھ رابطہ، امام کے ساتھ رابطہ، اس کی تقویت کریں، اس کو ہم اسٹرینتھن کریں۔ ہم جو ہے وہاں پر بھی جاتے ہیں تو ہم ایسے افراد کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے نوحے پڑھیں، ہمارے لیے مجلسیں پڑھیں، ہمارے لیے مسائل پڑھیں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ رلائیں، تاکہ ہمیں وہاں پر رونا آئے۔
یہ جو اپنی ذات سے باہر ڈیپینڈنٹ ہونا، یہ چیز ہماری اسپرچول، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کا کاروبار بھی ہم نے سیٹ کر دیا ہے کہ جن کا کاروبار ہی صرف یہ بن چکا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں ان تمام چیزوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ روحانی اور قلبی لحاظ سے ہماری وابستگی میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ جو مشہور نجف اور کربلا کی واک ہے، اس میں بھی مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ بہت سے زائر آتے ہیں اور جو صرف ان کا سارا فوکس اس واک کے اوپر ہوتا ہے، سارا فوکس اس تعریف کے اوپر ہوتا ہے کہ کتنا شاندار تھا، کتنا ہم نے بڑا کام انجام دیا کہ ہم اتنے کلومیٹر امام حسین۔ لیکن جس چیز کی کمی نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس ساری چیزوں کا آپ کو کیا فائدہ ہوا، آپ کو مانوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے۔ آپ جیسے گئے تھے آپ مجھے ویسے ہی نظر آ رہے ہیں، آپ جیسے گئے تھے آپ میں واپس آ کر مجھے کوئی کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ آپ 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر پیدل چلے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہرحال اس حد تک آپ کی جو ہے وہ قبول فرمائے، آپ کی اس عبادت کو بھی، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بہرحال عبادت ہے۔ لیکن ہم جو ہائر لیولز ہیں اسپرچویلٹی کے، ہماری توجہ ان کی طرف نہیں ہے۔ تو دوبارہ میں واپس آتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور پھر ہم جو ہے ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہو اور ہم امام زمانہ کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ فائدہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم اس وقت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں گے، اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے۔ اگر ہم اس تحریک مہدویت، جب امام کی غیبت کا زمانہ ہے، جب ہم اس تحریک مہدویت، اس جادہ مہدویت، جب تک ہم اس کی مین سٹریم میں نہیں آئیں گے۔ لیکن دو قسم کے افراد ہیں ہماری کمیونٹی میں کہ جو ایک تو ہوتا ہے کہ کنارے پہ کھڑے ہو کر چیزوں کا نظارہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ خود جد و جہد میں شامل ہونا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف ایز اے نظارہ گر، صرف ہم جو ہے وہ منظر دیکھ رہے ہیں لیکن ہم خود اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کرنا، آپ کا ظہور، آپ کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا، اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب امام بھی ہمیں توجہ دیں، جب امام بھی دیکھیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت پر آپ غور کریں اور اس سے میں ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا ایکسپیرینس میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو، مجھے کوئی اس میں وہ نہیں حرج، لیکن ہمارا سارا فوکس اگر آپ غور کریں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں امام زمانہ کی زیادہ فکر ہے، یعنی وہ آ جائیں، وہ کب آئیں گے، وہ کیوں نہیں آ رہے، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے۔ امام زمانہ نے تو آنا ہی آنا ہے، انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نرید و انا من، یہ کائنات میں امام کا ظہور اس کائنات کا ارادہ تکوینی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں شامل ہے۔ لیکن ان کے آنے سے زیادہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اگر وہ آج آ جائیں یا کل آ جائیں تو ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا پہلا نقطہ میں ذہن میں آتا ہے آیت اللہ بہجت کا ایک مقام پر، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اگر آپ جب کسی نے آغا بہجت سے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اگر آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا لیں تو اس کے نتیجے میں یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ امام آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہے کہ آپ امام کو دیکھ رہے ہیں، اہم یہ ہے کہ امام جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اتنی عظیم قربانی دی، لیکن میں آپ سے ایک بڑا اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس سوال کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ دعوت فکر بھی دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان میں قیام کیا، جب آپ نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے
کربلا اور کوفے کی طرف آپ نے اپنا الہی سفر شروع کیا، تو آپ کے ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ کربلا میں آپ کے ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ دیکھیں، اگر ہم بھی وہاں پر ہوتے اس وقت، تو امام حسین کا ساتھ دینے والے وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو کربلا کے لیے تیار کیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، قرآنی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، انہوں نے ہی کربلا کے میدان میں امام حسین کا ساتھ دیا۔ اس میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا کہ جو اپنے آپ کو تیار نہ کر سکا۔ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا جب نبی کا نواسا حل من ناصر ینصرنا کہے گا، جب نبی کا نواسا لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلائے گا تو مدد کرنے والے موجود نہیں ہوں گے۔ مسلم بن عقیل جب کوفے گئے تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں ایمان تھا، لوگوں میں دین تھا، لوگوں میں اسلام تھا، لیکن وہ اتنا ناقص تھا، اتنا کمزور تھا کہ جو ہی ان پر خوف طاری ہوا، جو ہی ان کو دھمکیاں ملنا شروع ہوئیں، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کی جان خطرے میں ہے، تو ان کا دین بھی ختم ہو گیا، ان کا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ تو اگر ایسا دین اور ایسا ایمان ہو کہ وقت پر انسان، اگر کل امام کا ظہور ہو جائے، ہم سب کی یہ خواہش ہے اور سب ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر کل ظہور ہو گیا تو کیا میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار دیکھتا ہوں یا اپنے آپ کو تیار نہیں دیکھتا؟ ہو سکتا ہے آپ کی سب کی خواہش ہو کہ کل امام کا ظہور ہو جائے، لیکن میری خواہش یہ کہ ظہور نہ ہو، اس لیے کہ مجھے تو مسئلہ تو میری ذات کا ہے۔ اگر ظہور ہو گیا تو میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ کیا واقعاً میں اس قابل ہوں کہ میں امام مجھے دیکھیں گے، امام کہیں گے کہ آؤ تم میرے اوان و انصار میں شامل ہو جاؤ، آؤ تم میری مدد کرو؟ تو یہ ایک چیز کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا نقطہ کہ جس وقت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا کہ یبن رسول اللہ، آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم اس غیبت کے زمانے میں ہوں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ ہمیں کوئی ہماری ذمہ داری کی طرف آپ اشارہ کریں۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو روایت اور جو حدیث ہمیں نقل ہوئی ہے اور جس دعا کی امام علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، اس دعا کی تعلیم میں امام علیہ السلام کی اس دعا کو، وہ ایسی دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے گھر میں اس کو لکھ کر لگانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ امام علیہ السلام منتظرین امام مہدی جو غیبت امام کے زمانے میں جو زندگی گزار رہے ہوں گے، امام فرماتے ہیں تم صبح شام یہ دعا کرنا کہ اللہم عرفنی نفسکا فإنکا ان لم تعرفنی نفسکا، پروردگارا اپنی معرفت ہمیں کروا، پروردگارا توفیق دے کہ ہم تیری معرفت حاصل کر سکیں، تیری شناخت حاصل کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ ان لم تعرفنی نفسکا لم اعرف رسولکا، کہ پروردگارا اگر ہم نے تیری معرفت حاصل نہ کی، اگر تو نے اپنی معرفت ہمیں حاصل نہ کرائی، تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے، تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتے۔ وَإِن اللہم عرفنی رسولکا، پروردگارا اپنے رسول کی معرفت فرما، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہ کرائی تو لم اعرف حجتک، تو پروردگارا ہم امام کو کیسے پہچانیں گے، ہم وقت کے ولی کو کیسے پہچانیں گے،
ہم تیری حجت کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم حجت خدا کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہم عرفنی حجتک، پروردگارا اپنی حجت کی معرفت ہمیں کروا، اس لیے کہ ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہے وہ پریکٹیکل دعا کہ جس کی طرف ہمارے چھٹے امام ایک اشارہ کرنا چاہتے ہیں، کہ ہماری جو ساری ریلیجیس سٹرگل ہے اس کا آغاز نیچے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا آغاز اوپر سے نیچے ہونا چاہیے، یعنی اس معنی میں کہ اللہ سے ہماری معرفت کا آغاز ہو۔ امام یہ فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ کو نہ پہچانتے ہو اور تم اپنے نبی کو پہچان لو، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم نبی کو نہ پہچانتے ہو اور اپنے امام کو اور حجت خدا کو پہچان لو۔ آج امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، امامت کی حقیقت کے بارے میں، ولایت کی حقیقت کے بارے میں اگر آپ اپنی اکثریت سے یہ سوال کریں تو وہ آپ کے پاس، ان کے پاس کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ہے کہ علمی لحاظ سے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں خدا کے بارے میں نہیں پتا۔ جب ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو امام نے جواب دیا کہ اس لیے کہ تم ایسے کو پکارتے ہو جس کو تم پہچانتے نہیں ہو، جس کی تمہیں معرفت نہیں ہے۔ اگر تمہیں معرفت ہوتی تو تمہاری دعا بھی قبول ہوتی۔ تم ایسی ہستی کو پکارتے ہو جس کی تمہیں شناخت نہیں ہے۔ تو واقعاً اگر آپ نہج البلاغہ کا آغاز پہلا خطبہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ ساری باتوں کی طرف اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنی معرفت کا آغاز کہاں سے کریں۔ ہم پھر ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے اور ایک تھیوریٹیکل ایسپیکٹ ہے۔ تھیوریٹیکلی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت مطالعہ کریں، بہت علم حاصل کریں اور ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود کیسے ہے، ڈیوائن ایگزسٹنس کو پروف کیسے کرنا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی ہو سکتا ہے کہ اللہ میری زندگی میں موجود نہ ہو، میری لائف میں اللہ تعالیٰ کی پریزنس موجود نہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو تھیوریٹیکلی کہ مجھے اللہ سے خوف کھانا چاہیے، مجھے آخرت کا خوف ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا خوف میرے دل میں نہ ہو، میرے عمل میں نہ ہو، میری زندگی میں نہ ہو۔ آخرت کا خوف میری زندگی میں نہ ہو، میرے عمل میں نہ ہو، یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ تھیوریٹیکل ایسپیکٹ کا پریکٹیکل ایسپیکٹ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ مجھے کسی چیز کا علم حاصل ہو گیا ہے لہٰذا پریکٹیکلی بھی اس چیز کی پریزنس میری زندگی میں ہوگی، ان چیزوں کا آپس میں لاجیکلی کوئی ربط نہیں ہے، مگر یہ کہ ٹیکنیکلی آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب علم اور عقیدہ آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ عقیدہ جب تک ایمان اور اخلاق میں تبدیل نہیں ہوتا اور پھر وہ عمل میں تبدیل نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ پروسیس جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ دعا جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، اور ساتھ ساتھ اس اہم نقطہ کہ جس کی طرف میں پھر آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہم صرف کلیم کریں، ہم صرف دعویٰ کریں، ہم صرف اپنی خواہش کا اظہار کریں اور یہ کہیں کہ کاش امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں، کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے، یا لیتا اگر ہم ہوتے، کاش تو کنت فوزن عظیمہ، تو ہم بھی امام حسین کا ساتھ دیتے اور ان کی اس کامیابی میں ہم بھی عظیم کامیابی اور سعادت ہم حاصل کر لیتے۔ لیکن ایک بڑی باریک بات روایات میں لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ امام کے زمانے میں ہوں یا امام کے زمانے میں نہ ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے امام کا ظہور ہو یا امام کا ظہور نہ ہو۔ روایات کے الفاظ یہ ہیں
کہ اگر کوئی شخص امام میں زمانہ علیہ السلام کے مشن پر، ان کے نقش قدم پر جو کام انہوں نے آ کر کرنا ہے، جو امام کا نظام اس وقت برقرار ہوگا، اگر آپ وہ تمام کام کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، اس مشن پر چل رہے ہیں، اس راستے پر چل رہے ہیں، تو آپ کا شمار قیامت کے دن بھی انہی امام زمانہ کے آوان و انصار میں ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کربلا کے میدان میں موجود تھے یا کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھے، ہم نے اس وقت امام حسین کا ساتھ دیا یا امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر آج بھی ہم امام حسین نے قربانی کے مقاصد اگر آج ہماری زندگی میں موجود ہیں، اگر ان اہداف و مقاصد کو آج بھی ہم پورا کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا شمار بھی کربلا اور اہل کربلا اور کربلا والوں کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ چہلم کے ایام میں آپ نے اس روایت کو سنا ہوگا، جابر بن عبداللہ انصاری جب قبر امام حسین پر جاتے ہیں تو وہاں پر فرماتے ہیں، السلام علیکہ ایتھا الارواح التی حلت بفنائک۔ وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جاتے ہیں، اے میرے بچپن کے دوست حسین، اے حبیبی یا حسین، آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کو بلا رہا ہوں، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بچپن کے دوست حسین، میں اپنے ضعیفی کی وجہ سے، اپنی بڑھاپے کی وجہ سے میں کربلا میں آپ کے ساتھ نہیں تھا، لیکن جب آپ فوج یزید سے آپ جنگ کر رہے تھے، آپ لڑ رہے تھے، آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو میری روح میرے جسم سے پرواز کر کے آپ کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوتی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، یہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سامنے امام کا ظہور ہوتا ہے یا ہمارے سامنے جو ہے وہ امام کا ظہور نہیں ہوتا۔ تو یہ نقطہ جو ہے وہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو پھر امام نے آ کر کیا کرنا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ امام کیا کام انجام دیں گے، امام کا مشن کیا ہوگا، امام اس کائنات میں آ کر کون سا نیا کام کریں گے۔ تو اگر ہمیں جتنی اس کی معرفت ہوگی، یہ جو کہتے ہیں کہ کہ جس نے امام کو نہیں پہچانا اس نے فقد ماتا میتتن جاہلیہ من لم یعرف امامہ، جس نے اپنے وقت امام زمانے ہی اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا۔ اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ امام کے جو وہاں پر ذمہ داریاں ہوں گی، امام کا جو کام ہوگا وہ کیا ہوگا، کس طریقے سے اپنی حکومت کا آغاز کریں گے، ہمارے لیے اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم وہی کام ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ تبھی ہم امام زمانہ علیہ السلام کے اوان و انصار میں شمار ہو چکے ہیں۔ اور امام کا مشن وہی ہے کہ جو انبیاء کا مشن تھا۔ امام کے ظہور کا فلسفہ اور مقصد وہی ہے کہ جو تمام انبیاء کا تھا، اور تمام انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو عدل و انصاف کی طرف جو ہے وہ بلائیں۔ تو یہ انبیاء کا مشن تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام جو آپ زیارت پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ وارث انبیاء ہیں۔ اور وارث انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے میدان میں اگر ہم اس قیام کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہی انبیاء کے مقاصد تھے کہ جن کو لے کر امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے۔ اور کربلا میں تمام انبیاء کے مقاصد کی مینیفیسٹیشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہماری عقل،
जो जमीन में दफन हो चुकी है, वो आकर उस अक्ल को जमीन से बाहर निकालें और उस अक्ल को इस्तेमाल के काबिल बनाएं। अंबिया के मिशन में एक ये शामिल था कि वो लोगों में अक्ल दानिश और उनकी अक्ल और सलाहियत सोचने समझने की उसमें इजाफा करें। तो इसका मतलब ये है कि फर्क सिर्फ ये है कि अंबिया मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए, आइम्मा मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए, इसलिए कि उनके सामने कुछ रुकावटें मौजूद थीं, उनके सामने कुछ मुश्किलात मौजूद थीं जो इमाम ज़माना के सामने मौजूद नहीं होंगी। लेकिन फर्क ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उन तमाम अहदाफ व मकासिद को जिनको अंबिया ने आगे बढ़ाया, जिनकी मैनिफेस्टेशन हम करबला के मैदान में देखते हैं, इमाम ज़माना उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, उनको मुकम्मल करेंगे। ये फर्क है अंबिया में और आइम्मा में और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अंदर। ये फर्क के साथ जब हम नहजुल बलागा के पहले खुतबे को देखते हैं तो इमाम ये फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि तुम्हारी अक्ल को उजागर करना अंबिया का मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि तुम्हें तुम्हारी असल फितरत की तरफ वापस बुलाना। तुम अपनी असल फितरत से जब मुनहरिफ हो जाते हो, जब इंसान सानवी फितरत हासिल कर लेता है, जब सेकेंडरी नेचर उसके ऊपर डोमिनेट करने लगती है, तो उसके नतीजे में इंसान अपनी हकीकी फितरत को भूल जाता है। जब इंसान अपनी हकीकी फितरत को भूल जाता है, इन बॉर्न नेचर को भूल जाता है, तो वो अल्लाह को देखने के काबिल नहीं होता, अपनी जात में खुदा को देखने के काबिल नहीं होता, अपनी जात की हकीकत को देखने के काबिल नहीं होता। वो दुनिया में जो ब्यूटी है और हुस्न है, जो फायदा है, उसको देखने के काबिल नहीं होता। तो फितरत की तरफ वापस बुलाने का मतलब ये है, जैसे ईद फितर में हमारा ये जो मेटाफोर है इस लिहाज से कि 30 दिन के रोजे रखने के बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम अपनी फितरत की तरफ वापस आ सकें, अपनी नेचर की तरफ वापस आ सकें, कि जिसमें जो है, जो इंसान की फितरत है, उसके अंदर रूहानियत है, उसके अंदर मानवियत है, उसके अंदर जो है अल्लाह ताला के वजूद का एहसास मौजूद है। इस एहसास का होना और दूसरी फितरी सलाहियतें जिस पर मैं किसी और पर बात करूंगा। फिर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि तीसरी अहम अंबिया के बेसत का मकसद जो है वो ये है कि जिन नेमतों को तुमने भुला दिया है, उन नेमतों को तुम्हें याद दिला सकें, तुम्हें रिमाइंड करवा सकें। बहुत सी चीजें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स और बाउंटीज हमारी जिंदगी में होती हैं, लेकिन हम उसको नेमत नहीं समझते, हम उसको ब्लेसिंग नहीं समझते, हम उसका इसी वजह से हम उसके शुक्रगुजार भी नहीं होते, हम उसके जो है शुक्र अदा नहीं करते। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे तो उससे पहले अपने आप को तैयार करने का मकसद ये है कि अंबिया के मिशन को आगे बढ़ाना। ये जो करबला की पूरी दास्तान है, ये जो तमाम आइम्मा ने जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने को बहुत ज्यादा ताकीद की है, ये जो मजालिस और इमाम हुसैन का गम मनाना, ये अज़ादारी, ये सारा का सारा जो इसके पीछे फलसफा है, वो फलसफा ये नहीं है कि हम माजी में जाके स्टक हो जाएं, फलसफा ये नहीं है कि हम माजी में जाकर रुक जाएं। फलसफा ये है कि जो मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहां पर छोड़ा था, उस मिशन को लेकर हम आगे बढ़ें। अगर हम समझते हैं कि इमाम हुसैन हमसे खुश हों, हमारी अज़ादारी को कबूल करें, हमारी इस जहमतों को कबूल करें, तो उसका सबसे अहम जो तरीका है उसका वही है कि इमाम ये देखना चाहते हैं कि इस अंबिया के मिशन को, जिसको मैंने करबला पे जाके छोड़ा था, अब आने वाली नस्लें जो हैं वो इसको आगे किस तरह से बढ़ा रही हैं, और उसके नतीजे में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर, उसके लिए इंसान जो है अपने आप को तैयार कर सकेगा, अपने आप को जो है आमादा कर सकेगा। तो रेडीनेस का होना बहुत जरूरी है।
इस आखिरी नुक्ते के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, और फिर इंशाल्लाह मैं आने वाली मजलिस में भी जो बाज दूसरे निकात हैं उनकी तरफ भी मैं चाहूंगा कि मैं उनको इशारा करूं, और जो चीजें, जो एस्पेक्ट्स जो आज की मजलिस में जिनको मैं कवर नहीं कर सका, इंशाल्लाह आने वाली मजालिस में मैं उनकी तरफ इशारा करूंगा। और अहम रिवायत है, अहम हदीस है जो मैं आपके सामने आखिर में मैं पेश करना चाहता हूं। आप तमाम हजरात की तवज्जो चाहूंगा। आप देखें कि आपके छठे इमाम कह क्या रहे हैं, आप देखें कि आपके आठवें इमाम कह क्या रहे हैं। जिस वक्त अबू बसीर नामी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का बड़ा अहम सहाबी है, वो इमाम के पास आता है, इमाम से कहता है कि मता ज़हूर यब्ना रसूल अल्लाह, ये मतल फरज, ये ज़हूर कब होगा, इमाम मेहदी कब आएंगे। तो आपने कहा कि यानी जिस वक्त ये सवाल किया ज़हूर के हवाले से, तो इमाम ने कहा कि अंता मिम्मई युरीदु दुनिया, तो उनमें से है कि जो दुनिया को चाहते हैं, जिनका आखिरत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी क्या बात है जो हमारे छठे इमाम कह रहे हैं। अब उस फलसफे को समझें और फिर मैं रिवायत के वो चंद अल्फाज आपकी खिदमत में रखूं। इमाम ये कहना चाहते हैं कि लोग आमतौर पर जरा सी मुश्किलात आती हैं, जरा सी प्रॉब्लम्स आती हैं, फौरन उनकी तवज्जो ज़हूर की तरफ चली जाती है, फौरन उनकी तवज्जो एक इमाम आदिल की तरफ चली जाती है कि जब वो आएंगे तो सारी मुश्किलात को वो आकर हल करेंगे। तो जब उन्होंने आकर हल करना है तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, मुझे जिंदगी में परेशानी आती है, मैं इस मुआशरे में देखता हूं, तो मैं फौरन उनको देख के मैं सिर्फ इमाम को पुकारता रहूं कि इमाम आए और इन सबको ठीक करें, तो फिर मैं इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए इमाम ये कहते हैं कि इन अंता मिम्मै युरीदु दुनिया, तुम दुनियादारी वाली बातें कर रहे हो, ये उखरवी बातें नहीं है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी उस रिवायत के अंदर, फरमाते हैं कि या अबू बसीर मन अरफा हाजल अम्र, जो इस फरज और ज़हूर के मसले को जान ले, जो इस ज़हूर के मसले को समझ ले, फकत फुर्रिजा अनहु, तो गोया उसके लिए ज़हूर हो चुका है। ले इंतजार ही, उसके इंतजार करने की जो नौइयत है, उसके इंतजार करने की जो नेचर है, उसके वजूद की, उसकी बुनियाद पर इमाम ये कहते हैं कि उसको ज़हूर का इंतजार नहीं करना, गोया उसके लिए ज़हूर हो चुका है। अब आप इस पर खुद गौर करें कि इमाम कह क्या रहे हैं। मैंने जो आज बातें की हैं वो बराह रास्त तशरीह है और तफसीर है इमाम के इस हदीस की। इमाम ऐसे ज़हूर की बात नहीं कर रहे जो कभी आने वाले जमाने में होगा। इमाम ये कहते हैं कि अगर तुम्हें इंतजार करना आ जाए, अगर तुम इमाम के मिशन में शामिल हो जाओ, अगर तुम उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो जाओ, अगर इमाम अपने नजर करम तुम पर करना शुरू करते हैं, अगर इमाम तुम पर तवज्जो करना शुरू करते हैं, तो समझ लो तुम्हारे लिए इमाम का ज़हूर हो चुका है। और फिर हमारे आठवें इमाम से जब किसी ने पूछा कि यब्ना रसूलुल्लाह, फरज के बारे में आप बताएं, ज़हूर के बारे में आप बताएं, तो आपने कहा अलैसा इंतजारुल फरजे मिनल फरज, कि क्या इमाम के ज़हूर का इंतजार करना खुद ज़हूर नहीं है। ये है आपके आठवें इमाम कह रहे हैं, यानी आपका इंतजार करना क्या ये खुद ज़हूर नहीं है। क्या ये खुद, इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम ज़माना आपके सराउंडिंग्स में, आपके सामने मौजूद हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपका उनके साथ राब्ता है, उनकी आपके ऊपर तवज्जो है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिनकी तरफ इशारा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हकीकी आवानो अंसार में हमारा जो है वो शुमार हो सके। बस अजीज़ान मोहतरम, आज जिस हम अजीम हस्ती का हम आज जिक्र कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है
کربلا کے اندر، اور اس پر واقعا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آمادگی کی بات کی، ہم نے پریپریشن کی بات کی، ہم نے ریڈینس کی بات کی۔ جب آپ میں پہلے سے تیاری ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ حر کہ جس نے اپنے آپ کو کربلا میں آزاد کر لیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس حر کے اندر پہلے سے وہ پریپریشن موجود نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ، اور وہ دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جب حر نے آگے بڑھ کر امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ یہ عربوں کا محاورہ ہے، ابھی اس پہ نہیں جانا، بس یہ کہنا تھا۔ تو حر نے امام حسین کو یہ کہا کہ اگر کوئی اور میری ماں کی شان میں ایسی بات کرتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن یبن رسول اللہ، آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا کے بارے میں کس طرح سے گستاخی کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں ان کو اچھے الفاظ سے یاد کروں۔ یہ چیز حر کو آخری وقت تک تڑپاتی رہی ہے، اور یہ کہ یہ نور نظر فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دور سے جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو افراد تھے، انہوں نے دیکھا کہ بہت دور سے کوئی محسوس کیا کہ شاید وہاں پر درخت موجود ہیں کھجور کے، انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ ہمیں کہیں سایہ مل جائے گا۔ لیکن جو اہل خبرہ تھے، جو وہاں کے علاقے سے واقف تھے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ نخلستان ہے، یہ صحرا ہے، یہاں پر کوئی درختوں کا وجود نہیں ہے، وہ یہ ضرور کوئی لشکر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ تیزی کے ساتھ حر کا لشکر قریب آیا، اور قریب آیا تو دیکھا کہ 1000 کا یہ لشکر ہے، جس کے پاس تلواریں بھی ہیں، جس کے پاس نیزے بھی ہیں، لیکن یہ پیاس سے نڈھال ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے استقبال کیا، جانتے تھے کہ یہ دشمن ہے۔ امام حسین کا راستہ انہوں نے روکا، اور پھر امام حسین نے حکم دیا، عباس اس لشکر کو پانی سے سیراب کرو۔ اور پھر تاریخ میں ہمیں وہ چیز بھی ملتی ہے کہ حر کے لشکر کا آخری سپاہی جو ہے وہ پیاس سے مرا جا رہا تھا، اور اس کو یہ خوف تھا کہ جب تک پانی مجھ تک پہنچے گا تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اب تک امام حسین علیہ السلام جو صرف بیٹھ کر انتظامات دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ حسین اٹھتے ہیں اور اس شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اپنے ناکے کو بٹھاؤ، اور وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو پانی پلایا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا اس وقت کا اخلاق تھا۔ بس عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت یہ وقت گزرتا گیا اور شب عاشور آئی، یہی حر اس کو بار بار یہ ساری باتیں ستا رہی تھیں۔ یہ رات کو شب عاشور کبھی خیمے میں سونے کی کوشش کرتا، آرام کرنے کی کوشش کرتا، لیکن پھر خیمے سے کبھی باہر جاتا، کبھی خیمے سے اندر آتا۔ ایک موقع پر کسی نے کہا کہ اے سردار، کل جنگ کا دن ہے، تم تھوڑا سا خیمے میں جا کر آرام کر لو۔ بس یہ کہنا تھا۔ حر نے اس کو جواب دیا، میں کیا کروں کہ جب میں خیمے میں جاتا ہوں، آرام کرنے لگتا ہوں، تو مجھے ان بچوں کی صدائے العطش آتی ہے، آواز آتی ہے، مجھے حسین کے بچوں کی ہائے پیاس اور ہائے پیاس کی آواز آتی ہے کہ جس حسین نے ہمارے لشکر کو جو ہے سیراب کیا جب ہم پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ بس عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت یہ حر جو ہے صبح کا وقت ہوتا ہے عاشور کا، تو یہ عمر سعد کے پاس جاتا ہے، اور عمر سعد سے یہ کہتا ہے کہ اے عمر سعد، کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا کہ اے حر، ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کے اڑنے لگیں گے اور بازو کٹ کر زمین پر گرنے لگیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حر تڑپ اٹھا، اور پھر وہ وقت آیا
کہ جب حر آہستہ آہستہ عمر سعد کے لشکر سے دور ہوتا چلا گیا، اس نے اپنی ڈھال کو الٹ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور حر کا بدن کانپ رہا تھا۔ اس وقت کسی نے حر سے پوچھا، اے حر، خدا کی قسم اگر آج تک کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس کوفہ کا سب سے شجاع اور بہادر شخص کون ہے تو حر میں تیرا نام لیتا، لیکن میں تجھے کانپتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حر نے کہا کہ میرا یہ خوف جو ہے وہ جنگ کا خوف نہیں ہے، مرنے کا خوف نہیں ہے، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دوزخ اور بہشت کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ بس عزادارو، اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ حر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف بڑھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حر کا استقبال کرتے ہیں۔ حر کا چہرہ جو ہے شرم سے جھکا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، کیا کوئی ایسی سبیل ہے توبہ کی؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے جو جرم کیا ہے مولا، میں ہی تو وہ ہوں جس نے آپ پر پانی بند کیا ہے، مولا میں ہی تو وہ ہوں کہ جس نے آپ کو اس طرف کربلا کی طرف لے جانے پر مجبور کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ رحمت خدا سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری توبہ قبول ہے۔ عزادارو، تاریخ میں عجیب الفاظ لکھتے ہیں، یہی حر جب امام حسین سے بات کر چکا یا جس وقت امام حسین علیہ السلام کے قریب جا رہا تھا تو اس وقت یہ حر اپنے رب سے یہ راز و نیاز کر رہا تھا، اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک، پروردگارا میں نے تیرے اولیاء کے قلوب کو لرزا کے رکھ دیا، پروردگارا میں وہ ہوں کہ جس سے تیرے اولیاء کے قلب جو ہیں وہ لرز اٹھے تھے۔ بس عزاداروں، حر نے امام سے اجازت مانگی، کہا کہ یبن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ گناہ کا بوجھ اور داغ جو ہے میں جلد مٹا دوں، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں شہادت چاہتا ہوں، میں واپس میدان جنگ میں لڑنا چاہتا ہوں، جب تک میں اپنے خون کا نذرانہ پیش نہ کروں میں نہیں سمجھتا کہ میرے گناہ جو ہے وہ دھل جائے گا۔ عزادارو، عجیب تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، امام حسین حر کو مجبور کرتے رہے، اے حر، ہم چاہتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری ہم پذیرائی کریں۔ ہمارے علماء اس مقام پر کہتے ہیں جب حر دشمن بن کے آیا تھا تو حسین نے حر کی پذیرائی کی تھی، آج مہمان بن کر آیا ہے، آج دوست بن کر آیا ہے۔ امام حسین کس بنیاد پر حر کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، ہم تمہاری پذیرائی کریں؟ لیکن حر نہ مانا، آخر میں امام حسین نے حر کو جانے کی اجازت دی۔ لیکن عزادارو، بعض اہل اسرار، صاحبان اسرار اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حر چاہتا تھا کچھ دیر کے لیے اپنی سواری سے نیچے اترے اور فرزند رسول امام حسین کے پاس بیٹھ جائے، ان کی بات کو سن لے، لیکن ایک مرتبہ اس کو یہ خوف ہوتا تھا اگر میں خیمے میں گیا، اگر میں مولا کے پاس بیٹھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے کسی بچے کی آواز آئے اور کہے کہ بابا یہ تو وہی ہے کہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، یہ وہی ہے جو آج ساری مصیبت کا ذمہ دار ہے۔ الا رحمت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ تمام وہ افراد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مومنین، اور مخصوصاً جو بانیان مجلس ہیں جنہوں نے سپانسر کیا ہے، ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔
ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، دشت میں لوٹا گیا، مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، دشت میں لوٹا گیا، دشت میں لوٹا گیا میرے مسافر حسین، شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، تو نے خدا کے لیے تیغوں میں سجدے کیے، تو نے خدا کے لیے تیغوں میں سجدے کیے، کر دیا وعدہ وفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ظالموں نے نہ کیا پاس نبی و خدا، ظالموں نے نہ کیا پاس نبی و خدا، کیسا غضب ہو گیا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، سامنے مارے گئے بھائی بھتیجے سبھی، سامنے مارے گئے بھائی بھتیجے سبھی، تیرا کوئی نہ رہا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، نو کے سینہ پہ اٹھا تن سے جدا ہو کے سر، نو کے سینہ پہ اٹھا تن سے جدا ہو کے سر، دشت میں لاشا رہا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، قیدی بنے شام کو تیرے حرم چل دیے، قیدی بنے شام کو تیرے حرم چل دیے، تیرا محافظ خدا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین، آپ کی سرکار میں میری طرف سے رضا، آپ کی سرکار میں میری طرف سے رضا، ہدیہ ہے نوحہ میرا
میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین دشت میں لوٹا گیا دشت میں لوٹا گیا میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا میرے مسافر حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربلا